حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا الطاعة تسكنه وردك دولا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا یا مولاتی یا فاطمہ وغیثنی یا مولاتی یا فاطمہ ادرکنی دعائے خلاق دو عالم سی سنی سائیں دا ذکر پاک تو رائے آخری بارگاہ اس قبول و منظور فرماوے بے نیاز خالق بے حق محمد والے محمد میرے واجب الاحترام بھائی حاجی ممتا حسین صاحب خالق کائنات انہوں کی توفیقات خیر اضافہ فرماوے سجن صاحب دوست آباد نال آباد و شاد فرماوے بے نیاز خالق واجب الاحترام بھائی دوں اس علاقے اس وسطی دیشی سنی بھائیوں نے دشمنان اسلام خاص دے شاد و محفوظ فرماوے خالق کائنات اس وسطی دے اس علاقے اپنی خصوصی رحمت و برکت نزول فرماوے مالک اللہ بھی حقی بیمار کربلا جتنے مومن مریض ہیں بالخاص حاجی حسین صاحب جناب غلام محمد صاحب اس کے علاوہ حاضرین ہے اگر کوئی مومن و مومنات شیعہ سنی بھائی مریض ہیں خالق کائنات شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے جتنے مومن بے روزگار ہیں بے نیاز خالق رزق حلال وسیع عطا فرماوے مقروضین دے کر جے غیب جو ادا فرماوے اس علاقے دے جتنے بھی مومنین سادات و غیر سادات بالخاص بھائی محسن صاحب سادات دا کرانا اس کے علاوہ جتنے بھی برادری یہ لوگ اتھے عزاداری اور ذکر کروا رہے ہیں خالق کائنات تمام دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے پریشانیاں تکلیفات دور فرماوے جتنے بھی حاضرین دے مرحومین اس دنیا تو ٹوٹ گئے بالخاص بھائی ممتا حسین صاحب دی والدہ اور اتنے حاضرین دے جتنے بھی مرحومین شیعہ سنیوں دے جتنے بھی مرحومین شہداء ملت جعفری خالق کائنات تمام دے درجات بلند فرماوے جواہر ائمہ معصومین علیہ السلام جگہ عطا فرماوے بے نیاز خالق بچے مسیرت دے ائمہ معصومین علیہ السلام دے جلال دی توفیق عطا فرماوے وارث زمانہ حاضر برحق امام دے ظہور تعریف فرماوے دعاواں کی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت در محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ بڑی مقبول مجلس ہے جتنے بھی شیعہ سنی صاحبان میرے بزرگان واجب الاحترام آئے بیٹھو اجازت ہے ذکر پاک شروع کریں گے صلوات مل کے سارے صاحبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی کیراو فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ المدفونة سرعا جدا
دفن ہوئیے رات دھمن علی آئی والمغضوبات جہرن ڈالتیے رات نئی چٹا دیا زمان ویکھن اللہ سیدت النساء العالمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات ماشاءاللہ بڑی مقبول روحانیت علی مجلس ہے خالق کائنات تواڈی توفیقات خیر اضافہ فرماوے جتنا لمحہ ایتھے ذکر وچ بیٹھے ہو خالق کائنات ہر لمحہ عبادت شمار فرماوے بانی بھی نصیحت نال حاضر ہویا بودھا لایا اس علاقے کو اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنی دیر تساں شوق خلوص نال عقیدت نال سنسو اتنی دیر میں پڑھنا ہے جلدی کوئی نہیں مجلس ایک پڑھنی آئی کو بھی چھوڑ دیتی اور چھوڑا تا تو ہٹتے احسان کو نہیں اس وجہ تو چھوڑ دیتی جو اس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے ساڑھی نیاز سانوریاں ذاکرم بڑی چنگی لگتی حقیقت ہے لیکن ایک میں اگر آنا بھئی فقط نیاز کے پچھے بھائیسو تو نیاز دوائیوں اور اپریشن دی لگ سی رزق دی ضمانت اس خالق کائنات میں خود لئیے بار میں دی جتی دا صدقہ رزق سان مل دے فقط رزق کی توجہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ عزاداری نال بھی مخلص ہو کے کام کرنا چاہیے اے جتنے بچے پڑھنے والے ہیں سارے میرے شاگردن اس سے گود دھیالے جدن میں بنیاد رکھی آئی قوم المقدس تو واپس آ کے میرا ذہن ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں روٹی لے لے سر میں تھے رہ کے تبلیغ کر لیا آج یہ گود دھیالہ 15 تو 20,000 روپے ماہانہ میری خدمت کرے تھے لہذا فقط پیسے کا نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ نظر اس کو کی ہونی چاہیے رزق کی ضمانت اس خالق نے لئیے وہ ملنے ہی ملنے انسان مجلس چھوڑیے ویج پڑھنا ہے کہ اس جگہ تے اپنی سنگت نو بچے نو آنکھا جال دیں مل کے اس جگہ تے تاکہ عزاداری دا سلسلہ انہاں لوگاں نال تعاون کریے اس ثواب اسی بھی شامل ہو جائے محمد والے محمد صلی اللہ ثواب دی نیت تے عقیدت دی نیت تے آیا ذکر ہوندہ ہی ہوا جیڑا ثواب اور عقیدت دی نیت تے بے ریا ہو کے ذکر کرو اپنی عزاداری کو ریاکاری کو اپنی عبادت کو ریاکاری کو پاک کر توجہ ہے دعا لمن واسطے حاضر ہوئے آتنا جا طالب علم معصوم ہے قوم دے دروازے پر شہید مداری اپنی کتاب میں لکھ دینا کہ لکھ حمدن اس خالق دے جس نے سن دنیا چ کامیاب زندگی گزارا اور آخرت عذاب تو بچن واسطے علی جیسا امام عطا اللہ آباد و شان زندگی علی جیسا امام عطا فرمائے وہ اپنی کتاب لکھ دیں کہ یا علی تیرے کیا کہنے در کعبہ شد پدیدو بے محراب شد شہید یا علی جنی آمد کعبے دے اندر ہوئیے شہادت مسجد دے اندر ہوئیے ناظم بے حسن مطلع و حسن ختام تو یا علی تیرے آغاز جیسا کس نبی دا آغاز کوئی نہیں تیرے انجام جیسا کس نبی دا انجام کوئی نہیں کعبے دے اندر میرے مولا دی آمد ہوئی بھی اور مسجد دے اندر شہادت ہوئی ایسا کسی نبی دا اس نے آغاز نہیں اور اس نے اختتام نہیں تاریخ دا مطالعہ کرو تفاصیل دا مطالعہ کرو جناب مریم دا واقعہ ملتا ہے جناب مریم بیت المقدس سدوائی نہیں گئی بلکہ بیت المقدس دے اندر رام دے دو نبی خدمت جناب مریم تے معمور ہیں جناب زکریہ اور جناب یحییٰ جناب زکریہ دے گھر جناب مریم دی وڈی بہن جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ خالہ زاد بھائی
تو تاریخ کا مطالعہ کرو جدن مریم تے آثار نمودار ہوئے اس وقت زکریا اپنی بیوی نو آکھیا مریم شوہر بھی نہیں رکھ دی ساڈا گھر ہوئے جس گھر وچ نبوت پروان چڑھ دی توجہ ہے ساڈا گھر ہوئے جتھا نبوت پروان چڑھ دی مریم شوہر بھی نہیں رکھ دی آثار ولادت نمودار ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے جناب زکریا دی بیوی جناب یحییٰ دی والدہ فرمایا میں مریم تو ماجرا پوچھا رات دی تاریکی نال مریم دی بہن اس ارادے نال ودی آئی جو میں مریم تو ماجرا پوچھا شوہر بھی نہیں رکھ دی بچے دی ولادت وجہ کیا ہے اس ارادے نال ہجے چند قدم دے فاصلے سے ودی آئی جو شکا میں مادر ہے جو عیسیٰ دی آواز آندی ہے خالہ جان گھبرا نہیں میں اللہ دی حجت بن کے دنیا کو کروں میں اللہ دی حجت بن کے دنیا تے کہاں جیڑی بھی حجت خدا ہوندی وہ شکم میں مادر وچ ہم کلام ہوندی تسا تفاسیر دا مطالعہ کرو قرآن دی آیت پڑھو بے نیاز خالق فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک علی نساء العالمین مریم اسد کو چون دے دے تے کو عورتاں دا سردار بنا چھوڑے عالمین دی عورتاں جدن مریم کے آثار نمودار ہوئے بے نیاز خالق فرمایا مریم میرا گھر چھوڑ آواز قدرت آئی میرا اللہ کیوں بنیا میرا اللہ میں مشکل رکھ دی آواز قدرت آئی مریم جے تم مشکل رکھ دیئے میں مشکل کو شامہ دا خالق مریم میرا گھر چھوڑ اے ولادت گاہ نہیں عبادت گاہ ہے میرا گھر چھوڑ فرمایا کہ ونیا فرمایا سامنے کھجورہ لے جھونڈے تے لگی وانج جدن تے کو بھوک لگسی نہ خشک خوشے چو تازہ کھجورہ میلا کل شین قدیر تے کو عطا کرے جدن تے کو تیل لگسی سامنے کھوڑے کنارے لگی ونجے تو ہاتھ ودھے سے میلا کل شین قدیر پانی کی سطح بلند کر چھوڑے لیکن مریم عبادت گاہ ہے ولادت گاہ نہیں لیکن تاریخ ہی مطالعہ کرو عیسیٰ دی ماں کو بیت المقدس کو باہر بھیجا گیا لیکن جدن علی ابن ابی طالب دی ولادت کا وقت قریب آیا علی دی ماں کو کعبے بلوایا گیا جبرائیل پابند رہ گیا 3 دن تک جنت دے کھانے آندے رہ گئے کوثر کا پانی آندا رہ گیا میں بڑا مطمئن ہو کے پڑھتا میں تاریخ کی مجلس آج پڑھ کے بس انشاءاللہ جبرائیل پابند رہ گیا جنت دے کھانے کوثر دا پانی آندا رہ گیا کتاب دا نام آغا علی قزوینی کی کتاب ہے علی من المہد اللہ دا فارسی زبان دی کتاب ہے آغا علی قزوینی کی انہوں نے بی بی دا ایک خطبہ لکھا ہے جدر بی بی نو کعبہ دے نزدیک بلوایا گیا کعبہ دی دیوار نال کھڑے ہو کے بی بی نے خطبہ پڑھے کعبہ دی دیوار چونکہ کعبہ مطالعہ لگے ہوئے دیوار نال کھڑے ہو کے میری سین نے خطبہ پڑھے جی میرا دل چاہتا ہے خطبہ جناب مسلم توجہ ہے جناب کعبہ دی دیوار نال آئیے میری سین جناب فاطمہ بنت اسد سے دعا دے ہاتھ بلند کیتے آسمان والے پاس ویکھ کے آدھی یا رب انی مومنات و بکا میرا اللہ پورے عرب وچ اگر کوئی مصدوق تیری وحدانیت تے یقین رکھ دیے تو میں فاطمہ بنت اسد وَقَلُّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ كُتُبٌ وَرُسُلٌ جتنیاں کتابات رسول تیری طرف نازل ہوئے انہاں تے بھی میں ایمان رکھ دیاں انہاں تے بھی میں ایمان رکھ دیاں پھر اگلی گل بی بی نے کیتی انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم جیڑا کلام تو میرے جد ابراہیم تے نازل کیتا ہی اس تے بھی میں ایمان رکھ دیاں کعبے دی دیوار نال کھڑے ہو کے بی بی نے اپنا شجرہ دسے جو میرا کیڑے خاندان نال تعلق ہے فرمایا جدی ابراہیم میرے جد ابراہیم تے جڑا کلام تے نازل کیتا ہے اودی میں تصدیق کرندی ہاں کون ابراہیم اللہ جی بنا ھذا البیت جس ابراہیم اس کعبے دی دیواراں نوں بلند کیتا 4 گلاں کرن دے بعد بی بی نے 5واں واسطہ دیتا فرمایا وہ بے حق مولود اللہ جی فی بطن ہے میرا اللہ تے کوئی اس مولود کا واسطہ جڑا میرے بطن میں ہے میری مشکل و آسان فرما نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان راجہ کے قرآن پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرے زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت پنجواں واسطہ علی دی ماں نے دیتا میں اللہ تے تو واسطہ ہے اس مولود دا جڑا میرے بطن چے میری مشکل نو آسان فرما میں آکھ سکتا پھر علی وہ مشکل کشائے وہ امام ہے جندی آمد تو پہلے ان دی ماں ان دی مشکل کشائی دا واسطہ دے رہی ہے جدن بی بی نے گل کیتی ہے قد شکا زہرا علی ظاہر ہی جدن بی بی نے ایک گل کیتی ہے کعبے دی دیوار پھٹ گئی
کعبے دی دیوار پھٹ گئی، صرف دیوار نہیں پھٹی. بسم اللہ صلوات توجہ ہے جناب. اچھا کعبے دی دیوار پھٹی، فدخلت فاطمہ فیہ، بی بی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اگے بڑھی. اور 8 یا 10 فٹ بلند دیوار ہوئے نا، وہ اگر ڈھان لگی ہوئے نا تو لوگ اس کو بچنے دی کوشش کرے. خیبر دا میدان میں سے ہر کوئی بچن دی کوشش کرے. بڑا لطیف جملہ آخر توجہ ہو سی کا آخر توجہ ہو سی کا جملہ آخر کائنات کی قیمت کا قصیدہ سنا ہوگا. 8 یا 10 فٹ بلند دیوار اگر ڈھان لگی ہوئے تو ہر کوئی اس کو بچنے دی کوشش کرے سی. کعبے دی دیوار ہے 52 فٹ بلند. کعبے دی دیوار پھٹی، بی بی اندر داخل ہوئی، پیچھے نہیں ہٹی بلکہ فدخلت فاطمہ فیہ، بی بی اگا ودی تے اگا ود کے علی دی ماں نے زمانے والے نے پیغام دیتا، او زمانے والے یاد رکھو میں کسے فراد نہیں، علی حیدر کرام دی ماں. بی بی اندر داخل ہو گئی، دیوار مل گئی. این ملی نہ کوئی باہر اندر وہیں سکتا ہی نہ اندر آلا. اچھا انہیں بی بی نے ایک گالی کیتی ہے جی ابراہیم اللہ جی بنا حضر بیت. کون ابراہیم؟ جس کعبے دیا دیواراں بنا دی کی. مختلف اور لمبی تاریخ ہے کعبے دی. مختلف ادوار کعبہ بنتا رہا. پھر جدن قابیل نے حابیل نو قتل کیتا، کعبے دی سفیدی سیاہی تبدیل ہو گئی. مختلف ادوار کعبہ بنتا رہا. ابراہیم نبی نو حکم ہویا میں چاہنا لوگوں دی ہدایت واسطے گھر بناواں. ابراہیم نبی نو حکم ہویا لوگوں دی ہدایت واسطے گھر بناواں، اور اس گھر واسطے فقط ابراہیم تو آپ یہ تیرا بیٹا اسماعیل کام کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. میرا اللہ کہوں فرمایا لوگوں دی ہدایت واسطے ہی پہلا گھر بناوا لگا. میں نہیں چاہتا اس گھر دی تعمیر کسے غیر معصوم دا ہاتھ لگا. اور انصاف نال دسو بنیاد فرمایا کعبے دی تعمیر کسے غیر معصوم دا ہاتھ لگنا میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا. تے نبیوں تے سلطان فرمانے یا علی انت مثل الکعبہ، تو میں ہیں جی میں کعبہ ہوں. کعبہ دی تعمیر اللہ غیر معصوم دا ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا. علی دی طیب و طاہر ولادت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنا زندہ ضمیر کا کام نہیں. اللہ میں جانا کسے غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے تو صدوں میں پیو تے پتر ایک گھر بناؤ. ان کیسا عظیم و گھر اسی جنہ مصری ابراہیم تے مزدور اسماعیل ہو. کعبے دیا دیواراں بلند کرنی شروع کیتیاں. جدن دیواراں ہو گئیاں بلند پھر تسا جانتے ہو مکان جدن بلندی تے پہنچ ونجے پھر کوازے دی کسے لفٹ دی ضرورت ہو رہی تاکہ بلندی تے گارا سیمنٹ اکٹا پہنچائیاں جا سکے. جدن کعبے دی ہو گئی بلندی اس وقت ابراہیم نبی دے دل وچ خیال پیدا ہو گیا کہ ہن اساں دو نہیں بلکہ کچھ قوم دے چند افراد جنہاں نوں بلا کے لے آں تاکہ میرے نال مدد کرن. بلندی تے گارا اور سیمنٹ اور مٹی پتھر وغیرہ پہنچاویں. جدن ابراہیم نبی دے دل وچ خیال ہویا اس وقت میں نے آج خلق فرمایا نہ ابراہیم اے لوگاں دی ہدایت واسطے اس وچ غیر معصوم دا ہاتھ لگنا میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا اللہ کی طرح فرمایا وہ جڑا سامنے پتھر ہے نا جڑے حاجی بیٹھے ہو آج کل جڑا مقام میں ابراہیم ہے فرمایا اس پتھر تے تو سوار ہو تو اتے ہون دے ارادہ کرے سے بلند ہوندا ویسی تھلے ہون دے ارادہ کرے سے تھلے ہوندا. لیکن اس گھر وچ غیر معصوم دا ہاتھ لگنا میں برداشت نہیں کر سکتا. توجہ ہے. اور حدیث سنائی جو دل کا سنا ترجمہ دی پاک پیغمبر جو فرمایا یاد اندر مثل الکعبہ تمہیں جی میں کعبہ ہوں سوچن والا بندے سوال کیتا یا رسول اللہ کعبہ تو ہے جس دے طرف منہ کر کے روزانہ 5 وقت لوگوں دی گردن جھک دیے. اگر کعبے تو انسان دے منہ ہٹ جاوے رخ پھر جاوے انسان دی عبادت قبول نہیں ہوتی. علی مولا دا متعلق کیوں فرمائے نے یا علی انت مثل الکعبہ نبیوں دے سلطان فرمائے نے جی میں کعبے والے پاسوں منہ پھر ونجے انسان دی عبادت نہیں راندی. انجے اگر انسان دا دل علی کو پھر ونجے انسان دا ایمان باقی. بی بی کعبے دے اندر گواہ ہے ٹھکے دا نہیں کہتے
کعبے کے اندر گئے اور سارا عرب پریشان ہے. بی بی اندر گئے, سارے لوگ اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے کول آئے. چونکہ سردار ہیں, بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, قبیلے نے بڑے بڑے فیصلے فرمانے ہیں. کسی غریب کی بیوی ہو گیا کوئی نہ پوچھا, لیکن سردار عرب ہیں. لوگ آئے جناب تھوڑی بیوی کعبے کے اندر گئی, 3 دن ہو گئے, آؤ چلیے تالا توڑیے, کوئی کھانے کا کوئی پانی کا انتظام کریے. سارا عرب پریشان آئی, علی دا بابا مطمئن نظر آ. سارا عرب پریشان آئی, علی دا بابا مطمئن نظر آ. ساڑھے کو رواج ہے نا, کسی غریب دی بچی کو اگر کوئی چوٹ لگ جاوے یا بیماری آ جاوے, ایسی اتنی توجہ نہیں دیں لے. امیر اگر کوئی ایم ایل اے, کوئی چودھری, کوئی وڈیرا بیمار ہو گئے تو لوگ اسپتال پہنچے ہوئے ہوں گے, پھر روڈ دے چھاپر چاہتے نہیں. یہ معیار نہیں ہے. زندگی گزارن کا معیار علی ابن ابی طالب نے دسا. اے جب امیرہ کے دروازے جھکتے ہیں نا, دروازے سے جھکنا چھوڑ دو. معاشر کے دن اتھو دے امیر اتھو دے غریب نظر آسا, اور اتھو دے غریب اتھے امیر نظر آسا. یہ دلیل دینا, اتھو دے غریب اتھے امیر نظر آسا. وہ امیر کیوں میں نہ اسی جدی کرسی علی نال لگی نا. لہذا تقویٰ نو معیار قرار دو, پرہیزگاری نو معیار قرار دو, پیسے اور دولت نو معیار قرار دو. پاکہ دی سیرت تیرے واسطے نمونہ عمل, انہیں دی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزار. مولا امیر علیہ السلام رستے تے جا رہے ہیں, صلوات پڑھو مولا امیر. مولا امیر علیہ السلام رستے تے جا رہے ہیں, مزدور بیٹھے ہیں زمین پہ کپڑا بچھا کے روٹی رکھ کے. دوروں نے مولا نے دیکھا, مولا سلام علیہ السلام, مولا ساڑھا دل چاہتا ہے آج تُسا ساڑھے نال بے کے کھانا تناول کھانا. سیرت ویکھے امام علیہ السلام دی, زمانے دے امام. مولا ساڑھا دل چاہتا ہے ساڑھے نال بے کے کھانا تناول فرماؤ. مولا فرمایا میری مجبوری ہے, علی ہے ساری زندگی دا روزہ دار. تُسا میری دعوت کی تھی, تہاڈی محبت اور عقیدت نوید دیا, میں علی دعوت پہ دینا, کل شام دا کھانا تُسا چار, میں علی نال بے کے کھاسا. یہ ہے عزت کا معیار جیڑا پاکہ نے دسیا. دنیا داری چھوڑ دے, پیسے دولت دے پیچھے بھائی نہ چھوڑ دے, وہ معیار بنا جیڑا آل محمد نے دسیا. ٹی وی تے پروگرام ہو رہے ہیں, چونکہ مجلس دا سجادہ نہ ہے, ہر مجلس سجادہ رہنا. یہ اکبر دے باپے دا سکول کھلا ہے, ہر عقیدے, ہر ایج, ہر عمر, ہر تعلیم دا بندہ اتھے آگے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور میری پچھلی مجلس یاد ہوئے تو میں کیا ہی لوگ آتے رہنا, شیعہ دی مجلس, شیعہ دی نہیں, مجلس شیعہ دی نہیں ہوندی, مجلس حسین دی ہوندی. اے رسول دے پتر دی سب اللہ ہے جی. شیعہ دی ہر عقیدے دا بندہ حاصل ہے, اور کسی دی دل آزاری واسطے نہیں ہو رہی مجلس دی. حامد امیر دا شب عاشور دا پروگرام ہوگا, اتھے علماء بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے عالم دین تے ایک سوال کیتا. توجہ ہے جناب, انہوں نے ساڑھے عالم دین تے سوال کیتا کہ بلا جڑی تسا مجالس کریں دے ہو, عشرے کریں دے ہو, جلسے کریں دے ہو, کیا مجالس عشرے اور انہاں محافل دا دونوں مقصد حاصل ہو اللہ جس مقصد واسطے تسا کریں دے ہو؟ توجہ ہے جناب, کیا مقصد تو حاصل ہو اللہ قبلہ صاحب فرمایا تنقید نہ کر, اعتراض نہ کر, سوچ ہوں وسیع کر, اپنے ذہن میں وسیع کر. انصاف نہ دس حاج تے کتنے بندے بندے, ان سے کہ 20-25 لاکھ بندہ حاج تے بندہ. قبلہ صاحب مسکرا کے فرمایا 10 حاج تے واپس آنے کے بعد کیا سارے دے کردار تبدیلی آ رہی؟ کیا حج کے بعد واپس آنے کے بعد سارے دے کردار تبدیلی آ رہی؟ میرا بھائی, مجلس امام حسین علیہ السلام بھی انسان دے کردار کو بدلاون واسطے ہے, لیکن مجلس جو کوئی حاصل کر کے جاوے نہ جاوے ان کا قصور ہے, مجلس کا قصور نہیں ہے. ایک درس دائے ایک اکبر دے بابے دے سکول کھلا ہوئے, اتحاق کے کوئی بندہ اپنے کردار میں بدلاوے تو ان کا ضمیر نہ بدلاوے, ان کا ضمیر اس وچ مجلس کا قصور نہیں ہے. اور مجلس عشرہ آزاداری وہ کامیاب ہے جتے بعد تواڈے اور میرے کردار اچ فرق آوے. اس سکول ہے کات سالی کا دور ہے یا نہ بیچ ہے, توجہ ہے جناب, کات سالی کا دور ہے. ایک زمیندار اسے 6 مہینے دے دانے ہوئے, بیوی نو آدھا 6 مہینے دے دانے ہوئے. میرا دل چاہتا ہے میں امیر المومنین کو لوان کے سال دے دانے بنیا ہوں. سال جنگا نہیں, بارشاں کوئی نہیں ہوئی, فصل کوئی نہیں ہوئی,
کیوں نہ میں جاواں امام علیہ السلام کو سال دانے اکٹھے کر کے لے آؤں. اس نے کہا جا ضرور لے کے آ. وہ بندہ ٹر پیا مولا امیر علیہ السلام کی خدمت پہنچیا. مولا دی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، دوستان موجود ہیں. امام علیہ السلام تشریف فرمائیں. محفل پہنچیا، سوال کرن تو پہلے مولا امیر علیہ السلام نے سوال کر دیتا. مولا فرمانے نا سامنے اٹھ موجود ہے، ناکہ موجود ہے، اس تے دانے لگے ہوئے، جا کے فلاں مومن دے گھر پہنچائے. جا کے فلاں مومن دے گھر. وہ اس کو قبل کے اپنا سوال کریں گا. وہ چل پیا جا کے اس مومن دے دروازے تے دستک دیتی. سیرت دسنا چاہتا سائیاں دی سیرت کیا ہے. اس دروازے تے جا کے اس بندے نے دستک دیتی. کون؟ مولا نے بھیجا صحابی ہیں. مولا فرما رہے ہیں کچھ گندم ہے، کچھ اناج ہے، تیرے واسطے لے کے ہیں. جواب سن سو صحابی کا. علی دشیہ کیوں جو ہونا چاہیے گا. زبان نال علی علی کرنا سوکھا، پریکٹیکل بڑا اوکھا ہے. دروازے اللہ سے کسی کون؟ علی دشیہ تیرے واسطے اناج لے کے آئے، گندم لے کے آئے. کہیں بھیجیے؟ مولا بھیجیے. مولا فرما رہے ہیں یہ سال گندم اچھی نہیں ہوئی، فصلیں اچھی نہیں ہیں، تیرے واسطے اناج ہے. اس بندے نے بڑا پیارا جواب دیتا. ہو سکے مولا نے کیا کہ میرے گھر ہون تو موجود ہے، شام دا اللہ دیسی ہے کسی اس مومن جو جدے گھر ہون تو بھی کسی اس مومن جا کے دو جدے گھر ہون تو بھی نہ. صحابی واپس آ گیا مولا دی محفل میں. مولا پہ جانتے ہیں جدے میں واپس آیا. مولا فرمایا ہاں دسا ہوں تیرا کیڑا سوال ہے، اپنی حاجت بیان کر. ہو سکے جوڑی جیوی میرا کام ہو گیا. یاری جوڑی جیوی میرا کام ہو گیا. یہ ہے پاکنا دی سیرت. یہ مجلس کردار دی تبدیلی کا نام ہے. دل آزاری واسطے نہیں ہے. شیعہ سنی برات ہے کہ کسی دل آزاری نہ کرو. میرے تو بعد واجب احترام کے بلا تشریف فرمائے پڑھ سے 23 محرم اس دن بھی بیان کی کئی علماء دی کانفرنس ہوئی اسلام آباد اور علماء نے چیز بیان کی تھی کہ اپنی مجالس دے اندر محافل دے اندر اپنا عقیدہ ضرور بیان کرو لیکن قصے دے مقدسات دی توہین نہیں کرو. قصے دے مقدسات دی توہین دی اجازت کون علماء نہیں دیتے. پیار محبت نال مجلس کے دار دی تبدیلی دا نام ہے. مجلس چاہ کے بے نماز نمازی بن کے جاوے. اگر والدین دا نافرمان ہے تو مجلس چاہ کے وہ والدین دا فرما بردار بن جاوے. پھر مجلس اور اشراق کامیاب ہے. وگرنہ پیسے اور خرچے اور اس ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقی عبادت وہی ہے جس اندر ریاکاری نہ. توجہ ہے جناب. ایک موضوع کی طرف میں ایک بزرگ نے میں نے حکم دیتا. دو جملے ہوتے حوالے نہ ضرور سنانا چاہنا. نوجوان بیٹھے ہو والدین دا احترام ضرور کرو. قرآن نے حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین دے نال احسان کر. اپنے والدین دے نال ایک کر. قرآن دی آیت ہے نا اپنے والدین نو عرف تک نہ کر. اس عرف کا مطلب جدن علماء کو پوچھا گیا علماء فرمانے اپنی تکلیف بھی اپنے والدین دے سامنے نہ بیان کر. اپنی مشکل ہی نہ دس والدین. اینا ہوئے تیرے کوئی تکلیف آوے، کوئی مشکل آ جاوے، کوئی کمی آ جاوے، اپنے والدین دے سامنے تو پریشانی بیان کریں. تیری پریشانی کی وجہ تو تیرے والدین پریشان ہو سکتے. اور وقت یاد رکھ زندگی کے انسان دا والدین تو زیادہ مخلص رشتہ کوئی نہیں. وہ وقت یاد کر جب ٹرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا. تیری انگلی پکڑ کے تیرے والدین نے تیرے ٹرنا سکھایا. میرا نوجوان بھائی جب تیرے بولنا نہیں آتا، تیری زبان اور کوئی نہ سمجھتا. تیری ماں تیرے والد سمجھتا ہے تیری زبان. کیا گھر جس سے بچے نہ ہوں تو سنجھان دے بچے کی زبان پہلے والدین سمجھ دیں. ہر بندے نو سمجھ نہیں آتی. اس دور نو یاد کر جب تیری زبان تیرے والدین تے علاوہ کوئی نہ سمجھتا. تیرے پانی بھی دینے ہم دودھ کی ضرورت ہے نہیں. دونوں تیری خوراک کا انتظام کریں جانا. آج تو بولنا آ گیا تو والدین دے سامنے اچھا بولتا تھا. آج تو نا فرمانی پہ آ گئے. وہ وقت بھول گئے ہیں جدن سردیاں دی رات ہوتی ہے. ڈاڈی سردی ہوتی ہے. تیرا بستر تار ہو گیا. تیری والدہ تین جا کے تیرا لباس تبدیل کریں دی آئی. تین خشک جگہ تے سمجھ دی آئی. آپ تار جگہ تے سمجھ دی آئی. ان چھوٹ کر گیا سارے. ان چھوٹ کر گیا سارے. فضائر دیواری آئی سارے بول دے رہے ہیں. ان فرمان دیواری آئی سارے چھوٹ کر گیا. میں بزرگ نے حکم کیتا ہے سوال نہ چاند جو نے پڑھ کے اپنے موضوع سے واپس آ رہے. والدین دا احترام کر. وہ ضعیف ہو گئے انہوں نے اکھے دی بینائی ختم ہو گئی. کرنا چوچا سو دیں. انہوں نے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہی. تیرے جسم میں سے طاقت
گھر کوئی اگر دوست آ وجے پڑھا لکھا تو لوگ آتے بیٹھ ہونے نا والد میں تو محفل ساڈی چ نہ آیا کر تیری آمد دی وجہ تو میری توہین ہوندی دوستاں دے درمیان میرے پیسے والے میرے پڑھے لکھے دوست آندے تو بولدا میری توہین ہوندی تن کھانسی آندی میری توہین ہوندی او وقت بھول گئے جدوں تن بولنا نہیں آندا تن پڑھا لکھا کے پڑھنا سکھایا نے بولنا سکھایا نے آج تو پڑھ لے کیا عہدے تے پہنچ گیا آج والدین دا احترام بھول گیا نہ قرآن بڑا سخت حکم ہے اپنے والدین دا احترام کر اور پیر فقیراں دے دروازے تے بھجداں دعا واسطے کلام واسطے پتہ ہی انسان دے گھر وچ پیر موجود ہے اگر تو سمجھے تو تیرے گھر وچ تیری والدہ تیرا مرشد موجود ہے اپنی ماں دی دعا لے اپنے والد دی دعا لے زندگی چ اگر کامیاب ہونا چاہنا تو اپنے والدین دی دعا ضرور حاصل کر یہ ہے سیرت آل محمد اس مجلس سے چاہیں تو سیرت آل محمد سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر صلوات پڑھو آل محمد توجہ ہے جناب دی موضوع میرا یاد ہے لوگ آ گئے جناب ابو طالب کو سرکار تاری بیوی اندر گئی ہے کھانے کا انتظام کریے پانی کا انتظام کریے سارا عرب پریشان آئی علی دا بابا مطمئن نظر آ تیہ دنہ دے بعد جناب ابو طالب ابو طالب کعبے دے باہر آئے بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے تو آئے باہر اس وقت تک میرے امام نے اکھی نہیں کھولیاں جب تک بطول دے بابے دے چہرے سے نگاہ نہیں اس وقت تک اکھی نہیں کھولیاں جب تک بطول دے بابے دے چہرے سے نگاہ نہیں پئی اور جب پتر پاتا ہوئے تو ہر کوئی پوچھ رہے جی دا نام کے رکھ رہے ہیں جناب ابو طالب کو لوگ پوچھ رہے ہیں سائیں پتر اللہ نے عطا کیتا نہیں دا نام کیا رکھ سو افسران دے رابطے افسران نال ہوندے پروفیسران دے رابطے پروفیسران نال ٹیچران دے رابطے ٹیچران نال غریبان دے غریبان نال سائیں اللہ نے پتر عطا کیتا نہیں دا نام کیا رکھ سو فرمایا جن دے گھر چاہے نہ وہ رکھ سو پتر کو چاہیا ہتھ دے جناب ابو طالب نے مخلوق کا جناب کل امام دا لینا سنتی ہوئی ہو سارے ہون مہربانی کرے آئے بڑا ماں سجے تو بڑا ماں یاد رکھا ہون آواز جیڑی اپنی زبان سے اگر اپنے پیو جو تو نام لکھ دو چلے نعرے حیدری ماشاءاللہ زندہ و سلامت یقیناً ایک خون دی تاثیر ہوندی ایک خون دی تاثیر ہوندی اثر ہونا چاہیے اس چیز کا اللہ نے پتر عطا کیتا ہے نہ کیا رکھ سو جناب طالب پتر نو چاہیا تے کوئی ابو قبیس سے چلے گئے جتے آج کل سعودیہ دے محلات ہیں جناب ابو طالب پتر نو چاہ کے کوئی ابو قبیس سے چلے گئے صبح دا ٹائم آئی آسمان والے پاس سے ویکھ کے جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھے توجہ ہے جناب تھکے بیٹھے گا جناب ابو طالب پتر نو چاہ کے آسمان والے پاس سے ویکھ کے آدھے اے روشن جنہ دی روشنی دا رب اے سیاہ رات دی سیاہی دا رب جیڑا میں کو پتر عطا کیتا ہی میں پوچھنا چاہنا اس پتر دا نام کیا رکھا آواز قدرت آئی آتے پھر آواز آئی مصطفیٰ نبی دا گھرانا تے کوئی اس بچے دی مبارک میں اللہ پیش کرے نا تے علی الاشتقا من علی 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 دے وچ مشتاق ہے جی میں میرا نام علی ہے اس پتر دا نام علی رکھ یا علی آواز شاہ اس پتر دا نام علی رکھ چھوڑی پتر دا نام علی رکھ چھوڑیا پاک پیغمبر نے ہتھ نے چاہیا جدڑنا نے فرمایا یا علی بی بی فاطمہ بنت اسد رکھے یا رسول اللہ نہیں میرے کے پڑھو سنا ترے ہو گئے پتر آئے نہ کھاتے اس نہ پیتے اس نبیوں دے سلطان ہتھ نے چاہیا تے مولا امیر علیہ السلام اکھی کھولی فرمایا یا علی کھاتا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں ترے دن ہو گئے کچھ کلام کوئی نہیں ترے دن ہو گئے کوئی کلام نہیں کیتا نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اس وقت میرے مولا امیر علیہ السلام مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ نائب تیرا بن کے آواں کھانا گھروں کی میں نائب تیرا بن کے آواں کھانا گھروں کی میں کھاواں دے یا رسول اللہ تو سب فرمایا علی بولے کوئی نہیں دساؤ تورات جو پڑھا انجیل جو پڑھا زبور جو پڑھا یا قرآن سناؤ تائیں تا نبیوں دے سلطان کرنا
علی اگر تورات پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے، قرآن پڑھے، جیوے علی یہ ساری کتاباں پڑھ سی، کتاباں خود بول کے اکثر علی سچ فرمائے، علی اس انداز جنہیں کتاباں دا علم بیان کرنا ہے۔ اچھا ان پتر پیدا ہوئے سب سے پہلے رسم ہوندی نہ رکھنا ہے ہوتی گھٹی، گھٹی دا رسم دا انداز کیا ہے؟ ساڑھے علاقے دوڑے علاقے دا رواج ہے کسی چاچے یا مامے دی گھٹی، ایجی رواج ہے نا، معصوم دی گھٹی دا انداز ہے نہیں ہے۔ دساوہ معصوم دی گھٹی دا انداز کیا ہے؟ صادق آل محمد فرمانے صلوات پڑھو مولا دی صادق آل محمد فرمانے ہنے کو اولادکم بتربت الحسین، اللہ پتر عطا کرتی، اللہ اولاد عطا کری، اس نو خاک شفا دی گھٹی لا، اور کسی چیز دی گھٹی نہ لاوی، اس نو خاک شفا دی گھٹی لاوی۔ مولا خاک شفا دی گھٹی کیوں نہ ہے؟ فرمایا تو پتر نو ایسے خاک شفا دی گھٹی، خاک شفا دی اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے، تو اپنے پتر نو نمازی بنتا ہی ویکھی، عزادار بنتا ہی ویکھی۔ اے ہے معصوم دی گھٹی دا اثر، اور ہے جناب، اور معصوم میں جڑا طریقہ سندس ہے اس نے عمل کرنا یہ حقیقی دین ہے۔ اپنی رسومات اپنے بنائے طریقے انہاں تے عمل کرنا دنا اللہ دا دین نہیں ہے، بلکہ 14 دے فرمان تے عمل کرنا دنا ہے اللہ دا دین۔ 14 دے فرمان تے عمل کرنا دنا ہے اللہ دا دین۔ جیڑا طریقہ کار 14 نے دسے اس تے عمل کر اگر دنیا کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اچھا جی باس ہو یا لفظ سے حجت تیری غور ہے نا، لفظ میرا پچھلا یاد ہو، لفظ سے حجت جی، حجت کا معنی کیا غور ہے جناب؟ مولا دا صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا دا صحابی ہے مفضل، مولا دی خدمت چاہے آدھے مولا مالا حجت، حجت کا معنی کیا؟ لفظ حجت دا معنی کیا ہے؟ مجلس سے سنتے رہتے علماء و زبرین تو حجت اس لفظ حجت دا معنی کیا ہے؟ مولا نے بڑا پیارا جواب دیتا، مولا فرمانے مفضل اللہ اور مخلوق دے رابطے درمیان رابطے دا نام ہے حجت خدا۔ اللہ اور مخلوق دے درمیان رابطے دا نام ہے حجت خدا۔ مولا اتنی گال مولا فرمایا نہیں، اتنی گال نہیں، بلکہ اکے حجت دا معنی سن۔ ہن اس گل تے جس بندے داد نہ دیتی مندوق ضرور لگ سی، مولا فرمانے فقط حجت دا اتنا معنی نہیں، بلکہ جتنیاں بھی نعمات اللہ دی طرفوں انسان تک آندیاں، جتنیاں بھی نعمات انسان دے مخلوق تک پہنچتی ہیں، وہ اللہ اور مخلوق دے درمیان ایک رابطہ ہے، اس وقت تک مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جب تک حجت دا ہاتھ نہ ہو۔ اتنی گال نہیں جی، اگلی گال نہیں، دو قصیدہ دلت بازی مولا فرمانے انسان تک جتنی بھی نعمت آندیاں پہلے حجت دے ہاتھ سے آندیاں پھر مخلوق تک پہنچدیاں۔ مولا فرمانے فقط اتنی گال نہیں بلکہ دنیا انسان جتنی بھی نمازاں عبادات تعقیبات انجام دیندا ہے، وہ دی عبادت اس وقت تک خالق دی بارگاہ وچ نہیں پہنچدی جب تک حجت دی مہر نہ لگ جائے۔ اس وقت تک خالق دی بارگاہ وچ نہیں پہنچتی جب تک حجت دی مہر نہ لگ جائے۔ مولا اتنی تعریف مولا فرمانے اتنی نہیں بلکہ اس کو آگے بھی ہے، لولا الحجت لصحت الارض باہلہا، اگر زمین ایک لحظے واسطے حجت خدا تو خالی ہو جاوے زمین برباد ہو جائے۔ ایک لحظے واسطے اگر زمین حجت خدا تو خالی ہو جاوے زمین برباد ہو جائے۔ بڑا پیارا جو واقعہ ہے جنہاں نبیوں دے سلطان معراج دے گئے نا، قرآن دی تفسیر پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہو، قرآن دی تلاوت کیتی کرو، حق بھی بندا قرآن دی تلاوت کرنے کا، ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ترجمے نال قرآن پڑھے کرو تاکہ قرآن دی سمجھ آوے، قرآن آنکھ نہ کے چاہے۔ معراج دا واقعہ جنہاں نبیوں دے سلطان معراج دے گئے نا، ایک کمان یہ اس تو بھی تھوڑا واسطہ ہے، نبیوں دے سلطان فرمایا بے نیاز خالق اتنی تیز رفتار توجہ ہے جناب، اتنی تیز رفتار سواری بھیجی ہے، اتنا انتظام کیتا ہے، میں کو عرشہ تے بلائے، کیا میں کچھ رکھدا میری ذات پیغمبر نال تیری ذات توحید نو پیار کرتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد، کیا میں پوچھ سکتا میری ذات پیغمبر نال تیری ذات توحید نو پیار کتنا ہے؟ آواز قدرت آئی،
لولا کلمہ خلقت الافلاق محمد اگر کائن نہ بناوا کائنات دی کوئی شے ہی نہ بنا محمد اگر کائن نہ بناوا کائنات دی کوئی شے ہی نہ بناوا اور انصاف نہ دسو ساری کائنات گندا صدقہ بنی محمد مصطفیٰ صدقہ بنی شیعہ سنی بیٹھے ہوتے تو آٹھا رسول دی ذات نہ عقیدت ہی اپنی ہے کیا کہنے ساری کائنات بنی ہے محمد مصطفیٰ صدقہ اے زمین اے آسمان چند ستارے سارا کچھ بنے ہیں محمد مصطفیٰ صدقہ کہ لوگ آتے ہیں محمد مصطفیٰ 28 سفر دنیا تو ٹور گیا بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صدقہ جی محمد مصطفیٰ 28 سفر دنیا تو ٹور گیا تو زمین پھٹ کیوں نہیں گئی یہ آسمان کائنات برباد کیوں نہیں ہو گئی یہ حدیث قدسی جھٹلا یا تے کو مننا پوسی اللہ بنائے 14 محمد 13 ٹور گئے 14 آجا بیٹھے تھا اب آدھو 14واں جہاں پردہ غیبت موجود ہے جہاں صدقہ لفظ حجت ذہن جہاں جہاں صدقہ ایک کائنات قائم ہے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے اس دنیا کے رزق آ رہے ہیں نعمات آ رہی ہیں تبارمی حجت صدقہ اور سارے بہت بڑے عالم مدینہ مفسر قرآن آگئے محمد حسین تبائی انہوں نے کسی بندے سوال کی تائی کے ملا توجہ ہے جناب انہوں نے کسی بندے سوال کی تائی کے ملا نبیان سلطان تو فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد ساڑا پہلا بھی محمد ساڑا آخر والا بھی محمد ساڑا درمیان والا بھی محمد کلنا محمد سارے دے سارے محمد ہے نبیان سلطان ایک کیوں نہ فرمایا ساڑا پہلا بھی علی ساڑا درمیان والا بھی علی ساڑا آخری بھی علی کلنا علی سارے دے سارے علی ہیں نبی ایک کیوں نہ فرمایا قبلہ صاحب مسکرائے کہ مسکرا کے فرمایا نبی غدیر تے تجربہ کر لے آئی جنہ تو ایک کلی برداشت نہیں ہوگا اور 14 کی میں برداشت کریں جنہ تو ایک کلی برداشت نہیں ہوگا اور 14 کی میں برداشت علی مولا دی ولایت ساڑھے دل لے چھائے اس نعمت جتنا بھی شکریہ ادا کر تھوڑا لکھا سجدے کر اس ایک نعمت شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ترین طیب و طاہر امام عطا اور جب ایسا پڑھ دیا پاک کر دے فضائل مولا امیر علیہ السلام دے میڈیا دور ہے ہر مجلس سے آج کل میرا تو عنوان ہی ہوتا کیونکہ ممبر پہ یہاں پڑھنے والے یہاں ساری ذمہ داری شامل ہے جب ایسا پاک کر دے فضائل پڑھ دیا لوگ اگر شیعہ کافر ہو گئے مشرک ہو گئے انہیں لوگوں کو اپنا عقیدہ دسنا چاہنا توجہ ہے جناب انہیں لوگوں کو اپنا عقیدہ دسنا چاہنا میرا بھائی پچھلی مجلس سے یاد ہوئے تو میں اذان پڑھ کے سارے نے سنائی آئی اپنا عقیدہ دسی آئی ساڑھی اذان سن لے اذان دے اندر موضوع اپنا عقیدہ بیان کرنا اذان نہیں سن سکتا کلمہ نہیں سن سکتا نماز سن سکتا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم قبرستان ہے جدنا سمیت دفن کرنے تو دے سرانے ایک تلقین پڑھنے اس تلقین دے وچ پڑھن والا اپنا عقیدے بیان کر رہا ہوندا تلقین دا دوسرا مطلب یہ آکھا چا تاکید مردے نو میت نو تاکید کر رہا ہوندا کہ جدوں تیرے تے ملائکہ سوال کرن تو انہاں دے جواب وچ اے اپنا عقیدہ بیان کر اس عقیدے نو پڑھ لے تے پتہ لگے اسی شیعہ دا عقیدہ کیا ہے اساں اسے خالق نو وحدہ لا شریک مندے ہیں اساں اسے خالق دی عبادت کرنے ہیں اسے نو معبود اسے نو لائے کے سجدہ سمجھتے ہیں اس خالق کے علاوہ اساں کسے نو لائے کے سجدہ نہیں سمجھتے اس خالق کے علاوہ اساں کسے نو لائے کے عبادت نہیں سمجھتے شیعہ سنی بھائی مجلس آئے بیٹھے ہو اے مجلس در ستا دا نام ہے شیعہ سنی کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوئے ایسی مثال کے ذریعے گل واضح کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کی تھی انہوں نے کہا کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں فرقے تے ذاتاں سب بنائی ہیں شیعہ سنی مسلمان آپس میں لڑن لگے ہوئے ہیں لڑن نہیں لگے ہوئے لڑایا جا رہا ہے اور وہ لوگ لڑا رہے ہیں جو لوگ دیندار نہیں ہیں بلکہ دین نو اپنے پیٹ واسطے اپنایا ہے پیٹ دی خاطر وہ لوگ دیندار بنے ہیں وہ لوگ سن آپس ہی لڑا رہے ہیں اسا اپنے غریبان میں جہاں کے ویکھیا کدی شیعہ ہوئے یا اہل سنت بھائی سارے ہاتھ نبی دی سنت عمل کرنے والے
سارے ہاں تو نبی دی سنت تے عمل کرنے والے اسا اگر انہاں پاک ہستی نو مندے ہیں تو نبیوں دے سلطان دے آکھن تے مندے ہیں اسا انہاں ہستیاں دے فضائل پڑھدے ہیں تو نبیوں دے سلطان دے آکھن تے نبیوں دے سلطان فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات نبیوں نے سلطان فرمایا ہے یا علی انت وشیتک هم الفائزون نبیوں نے سلطان فرمایا ہے یا علی انت مثل الکعبہ نبیوں نے سلطان فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ان پنجا پاکاں دی معصومہ دے قصیدے نبیوں دے سلطان پڑھے شیعہ اپنے کولوں نہیں پڑھتے جتنے بھی فرمان میں تمہارے سامنے پڑھے نالے سنت وہیں دی کتابہ جا کے دیکھ لو انہاں پاکاں دی انہاں معصومہ دی اگر عظمت بیان کیجئے تو خود نبیوں دے سلطان ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبیوں دے سلطان دے آکھر دے اسائیں ہستیاں دے قصیدے پڑھ دیں اور اسائیں ہستیاں نو ہاتھ تو ودھائیں دے بھی نہ جی کہ میں ودا ناظر بلاغت فرمان موجود ہے میری وجہ تو دو لوگ ہلاک ہو سکتے ایک وہ جس میں علی نو ہاتھ تو ودھایا ایک وہ جس میں علی نو ہاتھ تو بٹھایا اسائیں ہستیاں نو نبیوں دے سلطان دے آکھر دے من دیں ناس علی علیہ السلام نو نعوذ باللہ اللہ آتے نہ لائق عبادت آتے لائق عبادت ہے تو فقط خالق دی ذات نبیوں دے سلطان دی سیرت شیعہ سنی بھائی تیرے سامنے اگر نبیوں دے سلطان نو کما حق کو مندے ہو نا قرآن نو مندے ہو نبی دے فرمان نو مندے ہو پھر 63 سال زندگی نبیوں دے سلطان گزاری ہے میں چیلنج جملے پڑھدا پیا کوئی بندہ میں نے کہا دے 63 سال نبیوں دے سلطان تلوار نال اسلام بنائے ہو سبحان اللہ 63 سال اگر نبی تلوار چاہیے تو ڈیفنس دی خاطر دفاع دی خاطر چاہیے نہ کہ تلوار کے ذریعے لوگوں نے آکھیا اس کے دین تے عمل کرو کلمہ پڑھو نہ خود قرآن پڑھو قرآن خالق نے فرمایا تیسرا سپارہ ہے میں آپ خالق فرمایا لا اکراہ فی الدین دین جبر کوئی نہیں زبردستی اور نبی اپنی پوری زندگی تلوار کے ذریعے اسلام نہیں منوایا اگر اسلام منوایا تو اپنے اخلاق کے ذریعے 40 سال تو بعد نبیوں دے سلطان اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال نبیوں دے سلطان زندگی گزاری ہے لوگوں کے درمیان فقط اپنے کردار کی تبلیغ کیتی ہے 40 سال کافر ہی مندے ہیں مشرک ہی مندے ہیں نبی صادق بھی ہے نبی امین بھی ہے نبی دے منن والے ہیں نبی دی عقیدت دل وچ رکھتے ہیں پھر ساڈے کول کیڑی اتھارٹی ہے میں ایک چھوٹا جا طالب علم ہاں میرے کول کیڑی ڈگری ہے میں کسے بندے نو کافر آکھ چھوڑا سبحان اللہ تیرے میرے کول کیسی کیڑی ڈگری ہے کیڑی اتھارٹی ہے کسے بندے نو کافر آکھے یا مشرک آکھے ہر بندے اپنی قبر وچ وینا ہے شیعہ سنی ہے اپنی قبر وچ وینا ہے اپنا جواب دینا ہے دویہ دا نہیں پوچھا وینا نبیوں دے سلطان دی سیرت پڑھ نبی تلوار نال اسلام نہیں منوایا اخلاق نال اسلام منوایا اور ایک شاعر دا میں جملہ ایک ایسا آپس لڑتے پیا بڑا عجیب جملہ ہے شاید میں پورا پڑھ لاواں کہ پھر کوئی کسی کو مار نہ دے کافر کہہ کے پھر کوئی کسی کو مار نہ دے کافر کہہ کے سارے کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے ایسا مسلمان بڑے میں دویے نو کافر بنا دے پیا دویے نو مشرک بنا دے پیا ساڑھے کو ڈگری کری گئی نا میرا بھائی لڑنا چھوڑ اپنے درمیان جڑے اختلافات ہیں دور کر کس دے وقت ساتھ دی توہین نہ کر اپنے عقیدے تے مضبوط ہو اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں دوسرے دے عقیدے نو چھے ضرورت سمجھ آئے کہ شیعہ سنی سے درمیان اختلاف ہوئے دی وجہ کیا ہے مثال دے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہے ایک مثال دے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہے بات سارے درمیان جڑا اختلاف پیدا ہویا ہے فقط جنہاں لوگاں روٹی دی خاطر ٹکڑیاں دی خاطر مسلمان ہوئے نا وہ لوگ سارے درمیان اختلاف کا سبب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بازار تسی لگے ہوئے نا دکانوں ہوئے 50 دکانیں 10 دکانیں 20 دکانیں دکانیں دے بعد لکھے ہو سی ادھار ایک جنگ ہے اس لیے باندھ ہے لکھے ہوگا نا کسی دکان دے لکھے ہو سی کشمیر کی آزادی تک ادھار باندھ ہے اس قسم دے جملے لکھے ہو سن ادھار ایک جادو ہے جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے اس قسم دے جملے بازار ایک دکانوں دے بعد لکھے ہوئے سن اس سے بازار اگر کسی بند نمی دکان کھولنی نا وہ اپنے دکان دے کاؤنٹر تے مین ہیڈنگ کی جملہ لکھ سی ادھار محبت کی کہنچی نہیں تو سمجھے وہ دکانیں چل دیئے پہی ہیں
اس در بازار کو اس دکان کھولنی اس گاہک نو اپنی طرف متوجہ کرنا او کاؤنٹر تے پہلے لکھ سی ادھار تے جس دکان تو ادھار ملدا پے ہوے گاہک ویندی اس دکان ایک مثال ہو دے کے گل واضح کرنا جی عالم دین کر رہے ہیں تقریر ہو گئی انہاں دی چنگی شیعہ سنی درمیان اختلاف کیوں پیدا ہویا جی ساڈا خدا ہے کہ ساڈا رسول ہے کہ کعبہ ہے کہ قرآن ہے اختلاف ساڈے درمیان کیوں پیدا یا رل سکتا ہاتھ بنن کھولن دا کوئی فرق تو کوئی نہیں کوئی لڑن دی گل کوئی نہیں کوئی ہاتھ بن کے پڑھے ہاتھ کھول کے پڑھے کوئی گل ایڈی کوئی نہیں اس گل تے اکٹھے ہو جاوی آپ ساڈا خالق ہے کہ ساڈا قرآن ہے کہ ساڈا کعبہ ہے کہ رسول ہے کہ سارے محمد مصطفیٰ نو خاتم الانبیاء مانگے ایک کیوں لڑائی ہے ایک مثال ہو دینا شاید لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تقریر ہو گئی نہ دی چنگی جدن پڑھ کے باہر نکلے نا جی تو سارا مجمع انہوں نے نال باہر توجہ ہے جناب ماشاءاللہ سارا مجمع انہوں نے نال باہر نکل گیا اور پچھے جڑا مولوی بیٹھا ہی اس ذہن ہی سوچا مجمع تو سارا باہر بن جاتا میں کون سوچا دسنا چاہنا اختلاف کتوں شروع ہوئے وہ ذہن ہی سوچا میں کون سن سی مجمع تو سارا باہر بن جاتا وہ اٹھیندے نال نہ اس کوئی نعرہ تے نہ خطبہ اٹھیندے نال اس آکے سارے باہر میں جو میں آئی تو ثابت کر کے دینا بکرے دا گوشت حرام میں آئی تو ثابت کر کے دینا بکرے دا گوشت حرام وہ جتنا مجمع باہر جا رہی ہے سارا واپس آ جائے جڑے لوگ گھر ہی سنتے پے ہیں وہ بھی آ گئے بڑا کوئی عالم آ گیا جڑا دا بکرے دا گوشت حرام وہ تمام لوگ جڑے گلیاں محلے بھی ہیں جڑے باہر سگریٹ پی رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں وہ سارے مجلس سامنے آ گئے مجلس ہو گئی مولانا صاحب گھنٹہ پورا تقریر کی تھی جناب مجمع بیٹھا رہے ہوں سارے توجہ ہونے مولوی صاحب ثابت کرنا ہونے ثابت کرنا ہونے ثابت کرنا گھنٹے دی تقریر ہو گئی گھنٹے پورے تنا بکرے دی گل دی کوئی جڑا تقریر کر کے باہر نکلنے لگے نا تے لوگوں نے گھیر لے قبلہ صاحب تو فرمایا میں ثابت کرنا بکرے دا گوشت حرام ہے تو سب پوری گھنٹے دی تقریر دی گل ثابت کو نہیں کی اسا گھر تو آرام ہی چھوڑ کے ہیں باہر جا پیندے پیاسے وہ بھی چھوڑ کے ہیں لنگر ہی چھوڑ کے آئے ہیں تو ہم سننے واسطے تو سب پورا گھنٹہ تقریر کر چھوڑی تو ثابت کوئی نہیں کیتا بکرے دا گوشت حرام ہے قبلہ صاحب فرمایا ایک کوئی گل ہے تکبیر نہ پڑھو تو بکرا حرام ہی ہوگا تکبیر نہ پڑھو بکرا حرام ہی ہوگا شیعہ سنی ڈرامہ لڑن کی کوئی نہیں گل اختلاف کی وجہ فقط یہ دکانداری ہے جس وقت اپنی دکان کھولنی ظاہر اس لوگوں اپنے پاس توجہ کرنے واسطے یا بکرا حرام ثابت کرنا پوسی یا دکان تے لکھنا پوسی ادھار محبت اے مجلس امام حسین علیہ السلام ہے کسی بھی دل آزاری واسطے نہیں میں تو ہر مجلس سے چاہتا ہوں شیعہ دی مجلس نہیں حسین دی مجلس ہے اور جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہے دل لے کے محمد مصطفیٰ دی عزت کرندا ہے دل لے کے عقیدت رکھدا ہے محبت رکھدا ہے اور رسول دی اولاد دے غم میں ضرور آ سکتا جس جگہ تے بھی رسول دی اولاد دا ذکر اسی اس بندے ضرور آ ہن شیعہ بنانے عالم شبیہ ذوالجناب پچھلی مجلس یاد ہوئے اے سارا کچھ ایسا بناتے ہیں جی ویکھنے والے سمجھتے ہیں شاید شیعہ انہاں لوگوں انہاں چیزاں نو جتنی بھی بنائیں ہیں شاید انہاں سجدے کریں لائق عبادت سمجھتے ہیں نہ شبیہ ذوالجلال ہوئے علم ہوئے زری پاک ہوئے تابوت ہوئے شیعہ اس میں لائق عبادت نہیں سمجھتے شیعہ لائق عبادت نہیں سمجھتے شیعہ کریں گے چیزاں کا احترام کریں گے تو فقط اور فقط نسبت سمجھتے فقط اور فقط نسبت دی وجہ تو احترام کریں گے نسبت کس گھرانے آ کوئی بندہ اگر میرے وجہ تو میری اولاد دا میرے والدین دا میرے بھائیاں دا احترام کر رہا ہے میری وجہ تو کر تو چلو احترام کریں دو صرف اور صرف اس وجہ تو کہ طالب علم ہے کوئی ذاکر آ جاوے کوئی سید آ جاوے تو احترام ہے رسول دی اولاد کوئی ذاکر ہے مولانا ہے احترام ہے جو آل محمد درس دا طالب علم نسبت دا احترام ہے انہاں چیزاں دی عبادت شیعہ نہیں کریں دے عبادت اور سجدہ فقط اس خالق بندہ آگا میرے مولا امیر علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ مولا امیر علیہ السلام کو مولا سان اپنا عقیدہ توحید دس
مولا سارا عقیدہ توحید دسو مولا فرمایا اور کس سے پاس نہ جانی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد او بمثلم بے مثال خالق علی دا بھی خالق ہے علی والا دا بھی حیثیت عقیدہ توحید والی مشہد امام کو ایک بندے نے آ کے سوال کیتا ہے عیسائی آئی آدھائی عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے والی مشہد امام نے اپنا عقیدہ دسے مولا فرمایا اچھا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہ عیسائیت عقیدہ ہے مولا فرمایا اچھا تیرا یہ عقیدہ عیسیٰ دے بارے اس اپنا عقیدہ بیان کیتا مولا فرمایا میں تو عیسیٰ دے بارے بڑی عجیب گل سنی استدلال سنے مناظرہ دا طریقہ کار رکھے بس میں مصحف پڑھنا کہا ناظرہ طریقہ کار رکھے امام علیہ السلام فرمایا اچھا عیسیٰ دے بارے تیرا یہ عقیدہ ہے جی ہو مولا میرا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ دے بارے مولا فرمایا میں تو سنے عیسیٰ نماز کوئی نہیں پڑھتا روزے بھی کوئی نہیں رکھتا توجہ ہے جناب آخری دلیل عقیدہ توحید دس رہے ہیں اپنا سیڈا شیعہ عقیدہ توحید کیا مولا فرمایا عیسیٰ تو نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا روزے کوئی نہیں رکھتا اس بندے آکھا جی انجیل سامنے پہ یہ چاہ کے اس وقت رکھی اس آکھا جی میں نے انجیل دی قسم ہے عیسیٰ ساری رات عبادت کرتا ہے سارے دن روزے رکھتا ہے ساری زندگی دا روزے دار ہے عیسیٰ اس وقت میرے امام مسکرا کے فرمایا جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ دے بارے تیرے عقیدہ ہے جو عیسیٰ اللہ ہے تو پھر انصاف نال دسا عیسیٰ خدا ہو کے عبادت کے لئے خدا بھی کریں نمازہ کہڑے رب دیاں پڑھتا ہے روزے کہڑے کھالے ساڑھے امام دی سیرت ساڑھے سامنے ہزار رکعت نماز ایک رات ساڑھے امام پڑھی ہے لہذا اس امام کے بارے کسی عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ علی ساڑھا رب ہے نعوذ باللہ ساڑھا رب وہ ہے جڑا علی دا بھی ہے علی والے دا تائیں کہ سجدہ سر رکھ کے میرے امام فرمایا ہے فخرن لی ان تکون علی ربا میرے اللہ میں علی نو فخر ہے تو رب علی تیرا بندہ ہے اے ہے ساڑھا عقیدہ میرے بھائی لڑنا چھوڑ دو پیار محبت دی فضا قائم کرو اور تو سبھی ویکھے ہو سی تہاڈی بستی علاقے روا دے میں خود میرے نان کے تبلیغ جماعت دین دی میرے گھر آؤ تو سب ویکھو مجالس بھی سن دیں لنگر بھی ساڑھے نال پکوین دیں علماء و ذاکرین دی خدمت بھی کریں دیں فقط وجہ یہ ہے آج تک یہ جو بندہ نہیں پڑھایا جیڑا اختلافی گل کرے ایسے لوگ پڑھائیں جیڑے پیار محبت دی گل کریں پیار نال اپنے عقیدے دا اظہار کریں شیعہ سنی ہیں ایک دوسرے دے جنازے جو بندے شیعہ سنیوں دے جنازے پڑھ دیں سنی شیعہ سے پڑھ دیں انہیں گالے دیں پڑھ دیو لوگ پڑھ دیں جی شیعہ سنیوں دے جنازے پڑھ دیں سنی شیعہ سے جنازے پڑھ دیں پھر لڑتے کیوں یار دنیا داری جیسی اتنے سیانے ہیں شیعہ سنی کا جنازہ پڑھنا ہے تعلق کی وجہ تو سنی شیعہ کا جنازہ پڑھنا ہے تعلق کی وجہ تو ساٹھا رسول نال تعلق کوئی اے رسول دے پتر دے جنازہ ہے اس ذکر کے فتوے رہنے لوگ مجلس سے لوگ فتوے رہنے مجلس سے نہیں آئیں اپنے جنازے ہونی تعلق یاد آویں نہیں برادری یاد آویں نہیں پڑھ لینے رسول نال تیرا تعلق کوئی اے رسول دے پتر دے جنازہ ہے مجلس ایتا سا پرچاون آنے علی دی دینو جد دروازے پہ 72 جناز آئی تے روون کہیں گئی 72 جناز آئی تے روون کہیں گئی جتا اتنی عظمت دا مالک علی ہے پڑھنا تاریخ مطالعہ کر کتاباں دا اتنی عظمت دا مالک علی ہے شام غریباں پتر دا کفن کوئی نہ صدیق چادر کوئی نہ بھلولی موقع دا مصائب سے پڑھا لگا شام غریباں پتر دا کفن کوئی نہ صدیق چادر کوئی نہ انصاف نال دسنا ذوق دے شیعہ ہوندے شیعہ مین کرنے شیعہ ماتم کرنے ماتم ترونا فطرت یار تیرا میرا کوئی اپنا نقصان ہو جی اساں رو پوندے رونا فطرت یار اس واسطے دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں تیرا کوئی پتر بھرا مارے میں ویکھ سکتا کیویں نہیں روندا جے اپنے نوں روندے او رسول دی اولاد تے روندے فتوی لیندے لو انصاف نال دسنا زمانے تو ویکھیو سی بہناں دے بھرا مردے رہندے جدن بہن نوں پتہ لگے نا بھرا مار گیا صاحب دی چادر نہیں سک لیندی بھرا دی میت تے آوندی جدن بہن بھرا دی میت تے آوے نہ آئے وجہ نہیں ساڈے رون دی ہر کوئی آدھا راستہ جو میت دی وارث آ گئی ہے اے وجہ نہیں میرے اللہ سنت بھائی ساڈے رون دی جدن رسول دی بھرا دی میت تے آئی نہ رون کہہ نہیں دیتا
لوگ آدھے شیعہ لوگے انصاف نال دسا میرے قتل معاف ہے تو پورے ملک پوری کائنات نگاہ کر تے انصاف نال میں دس آج تک کسے بھرا دی میت تو بہن نو ہتھ کڑیاں نال اٹھایا گیا اے وجہ نہیں ساڈے روان دیا جدر بھرا دی میت تے آئیے تے ماتم کیتا ہتھ کڑیاں پوا کے اٹھایا گیا بس اے وجہ نہیں ساڈے روان دیا جدر معامل تیار کیتے نا معامل کی میں پڑھا بین پلانے اٹھائے بیراما دیا لاشا موجود ہے 72 جنازہ آئی رستے تا اور ہی گاندے آنے کوفہ دے شام والے پاسے لیکن انہیں جان بوجھ کے بہنہ نوتھو گزارا ہے جتا بیراما دی مقتل آئی ماما نوتھو گزارا ہے جتا پتر ستے پیانے بہنہ نو جو بیراما دی مقتل چو گزارے ہیں سنا علی دی نگاہ پئیے بیرا دی لاش تے کربلا دے میدان دو سوار ہیں جڑے بڑے اوکھے لتھے نے ایک علی دا پتر ہے ایک دی ہے علی دا پتر گھوڑے تے چڑھ نہیں جاندا ہی لاہ نہیں جاندا ہی علی دی دا نام دا روزہ ہی راج کے نہیں لکھا عباس دا گھوڑے تو لتھا ہی نہ عباس نے بازو کوئی نہ کربلا دی زمین تے منہ دے باہر جھڑے آئے جدر علی دی لتھی ہے نہ کھڑوتے اٹھ کو اٹھا نے مار نے انتظار نے اس کی تا ہاتھ بدے ہویا منہ دے باہر جھڑی ہے زمین تے فضائل جی میں سنے نا مسائب میں آپ ازادار دیا بندہ ہاں دل تے قابو کر کے مسائب پڑھتا ہوں کدائی نہیں آکھا تیری توجہ نہیں ہے دونوں نہیں بیٹھا جی میں دل دی مسائب سونا کھلوتے اٹھ تو لتھی ہے پتھر دا ڈھیر ڈٹھا ہے سے تور پئیے بد جائے ہتھنال پتھر ٹاونے شروع کیتے کپیوں یا رکعت نگاہ پئیے سنا سیدو غیر سیدو رونیت رو کیا دی اما دا جایا حسین توئے بہن پوچھ رہی ہے تیرا امامہ کن گیا ہے تیری ابا کہے لٹی ہے بہن پوچھ رہی ہے تیری انگل کہے کٹی ہے اس لئے کبھیوں یا رکھا جو آواز آئی اممہ دی جائی اتنے سوال کی نے پھرا پوچھ رہی ہے این رداؤ کے اممہ دی جائی جو تو مدینے علی زینب سار دی چادر کہنے گئی ہوئی بھلوی رنی ہے تیرو کیا دی حسین تیرے لہن دی ڈھل لائی میرے سار دی چادر لہ گئی ہوئی بڑا پیارا اس پردہ میری امامہ بہنہ پرددار سیرت ثانی ہزار آسون کے پردہ دی پابندی کی کر بڑا پیارا اس پردہ آپ بھی روایت کریں گے کربلا دے میدان جدر صحابی شہید ہوئے نا صحابیاں دی علاشہ دی ہیں اسا کربلا دے شہید سمجھ کے راجی کروں دیا سے وین کریں دیا سے پہلے صحابی دی لاش آئی ہے اسا راجی کروں دیا ہے دوئے صحابی دی لاش آئی ہے سانگو پہلا صحابی بھول گیا ہے جدر تریجے دی لاش آئی ہے دوجہ صحابی بھول گیا ہے صحابیاں تو بعد جدر پترہ دی علاشہ ہمیں شروع ہوئی ہیں قاسم آیا ہے اسا راجی کروں دیا ہے وین کیتا ہے جدر اکبر دی لاش آئی ہے سانگو پاس سے بھول گیا ہے اسا اکبر دا ماتم کیتا ہے جدر عباس آیا ہے گھوڑے کو لت ہے سانو اکبر بھول گیا ہے اسا عباس دا ماتم کیتا ہے توجہ میرے آلے پاس ہے جدر وقت بی بی روایت کریں دیئے حسین بھائی تے گھوڑے تو لت ہے سب سارے بھول گئے ناسا حسین دا ماتم کیتا ہے وین کیتے بی بی روایت کریں دیئے وقت ہے کہ ایو جا ویلا ہے جدر میں کو حسین جا بھرا بھول گئے علی دی کیڑا ویلا ہے فرمایا جدر شمر چونی ریزدار میری چادر لہائیے میں کو حسین بھول کیڑی پیاری آؤ چادر کیڑی پیاری آؤ چادر دساواں چھتری یا چالی جتنے شہرہ جو گزری ہے جتنا کم حقیق کا مطالعہ ہے جتنے شہرہ جو گزری ہے آج تک میں کس روایت نہیں پڑھیا اتنے اشارہ جو گزری ہے کہ دائیں آنکھیں ہوئے میں تھاک پہیاں میں گسائی کٹن دیو اس سواریاں میرے لائق نہیں میری سواریاں تبدیل کرو کس شہر ایک آنکھیں ہوئے میں کو ترے لگی ہے پانی دیو کس شہر ایک آنکھیں ہوئے میں کو بھوک لگی ہے کھایا دیو چھتری شہر ہے میں نہیں پڑھیا بی بی کوئی شہر منگی ہوئے اگر منگی اس تا ایک چیز رو کیا دے مسلمانوں میں کو چاہتا دیو میں زہرا بھی بھیلا بھلا ہوئی بھلا بڑی پیاری آؤ شادر بڑی پیاری آؤ شادر آگئیے کوفہ اس گلی نے موڑ تے آکے رکی ہے جس گلی شہزادی بڑھ کے رہی آئی بس مقادہ میں آوائن کرنے لگا جس گلی شہزادی بڑھ کے رہی آئی اتھے آکے رکی آدھی اپنا فضا
میں بھولن والی ماں دی دھی نہیں تصدیق کراونا چاہتی ہے اما فضا یوں گلی نہیں جس گلی چ میں قرآن پڑھاندی ہاں ہاں علی دی دھی فرمایا اما فضا میرے بھرا دے قاتل نو ون گیا علی دی دھی پہ آ دیا میں کو چادر دے یا گلی عبور کر کے میں چادر ودا دے سن جو بلے سیدہ میں کو معاف کرے فضا گئی ہے تھوڑی دیر دے بعد ماتم کریں دی واپس ولی ہے بی بی رواح جاتا ہے اما فضا مسلمانہ کو ظلم کیتا ہے کوئی گال کیتی ہے نہ علی دی نہ پوچھ مار ویسے رونی ہے رو کیا دی اما فضا جی حسین جے بھرا دا قتل برداشت کر لے گل بھی سن لیسا دسا میرے بھرا دے قاتل کیڑی گل کیتی ہے رونی ہے فضا رو کیا دی علی دی تیرے بھرا دا قاتل پہ آتا ہے تا اوہ کوفہ تیرے بابے دی شائی کوئی نہیں اسا چادر دیونی ہویا لٹنی کیوں آئی چپ کر کے گزر گئی ہے آ گئی ہے شام کل یکم سفر ہے سین دا داخل دربار جدن شام چاہیے نا باپ ساتھ رکی رہی ہے بازار سجدے رہے تو شیعہ علی ولی اللہ پڑھنا لے کدائیں شراب نہ پیتا کر کدائیں دھول ناچ گانے دی محفل جنا گیا کر انہا چیزاں علی دیا دیا نبور آئے شام دے دروازے تے رکی رہی ہے علی دی رہی سجدے رہے شام دے بازار سجدے رہے شام دے بازار شام دے آخری چوکے بی بی دی کنیز دے ہندہ ایدی کرسی لگی ہے بازار نہیں پڑھتا گزر آئیے میری سین بازار جو منادی ندا کی ہے حکومت باغی آندے پہن ہندہ نہیں سجاتا میرے امام اجڑ گئے ہندہ سراریاں سانگا سامنے آئیے نا سار ویتی آئیے ویتی آئیے ویتی آئیے ایک ایو جو سر تے لگا پئیے سر چھوٹا سانگ وڈی آئیے رونیہ رو کیا جی سالہ تیری ماں مرن تے پہلے مر گئی ہوئے پاس نہ لوان آئیے کوئی نہ پتر دے قاتل نہ جلے دیا وقت منادی ندا کی دیئے پاگی دیا بھیڑا دیا پئیے مادمیوں ہندانی سجاتا جو میری سین آ رہی ہے امے کلثوم سین آ رہی ہے دموجہ ہلائے رویہ درو پیاری آلیا پرسی عالم سجاتے ہی میری دیارہ دیا میں تو سجاتا ہے ہندہ سجائے مڈی مزیہ بھلا ہویا ہندہ نے کوئی بہور پائیں گردی ہوئی بی بیاں دے قریب آئی آدھی بی بیاں تو آنے وطن دا نام بی بی آدھی ہندہ وطن تا وسطیاں بے ہونے ہندہ میں در گئیاں میرے وطن دا نام حجاز آدھی شہر دا نام بی بی آدھی مدینہ آدھی محلہ دا نام بی بی آدھی محلہ بنی ہاشم اور بات لیا محلہ بنی ہاشم دا نام ہے آدھی محبت مجاہدی ہے بی بی آدھی ہندہ جی میں جان دیا ہے کوئی نہیں جانا آدھی آدھی مجاہدی میری آدھی جان دیا صدر گرے دیا یہ میری سین جواب دے دیا یہ سجدے میں گناہ گیا وقت بی بی دیتان میں نزدیک مو بھر گیا دیا بی بی بازار دا ماحول فضا نجر سے جانا نہ چاہیے تسا مری میں آدھی زیادہ ہو گیا بی بی دیوان آدھی اندر کھائی گیا سنائے بھرزے آدھی اکیلے گیا گئے دیئے کجا شام دا بازار کجا رید دی آدھی شام دا بازار چلی دی آدھی ہتا میں اکھے کھائی گیا سنائے بھرزے آدھی اکیلے رسول سام قرآن پڑھ دی رہیا ماتمیوں آخری جملے کو دعا بی بی دیا وانا ہندہ میرے سجوا فضا میرے کھروا دیوار پاس نو بیتا میری سین بی بی دیا ہندہ میری مجبوری وڈی ہے میرے ہاتھ وڈے میرے اپنا میرے دوار ہٹا ہندہ جنوار ہٹا جٹھر میری سین آ گئی ہے اچھا میں کر گیا دیا کہ لگی رہائی جانیاں گلیاں نہ پکے حالت آیا پھر سکھایا میں بھیا اسے
صلوات بر محمد علیہ